Assalamu alaikum, students, ladies and gentlemen. Today we start again another session of strategic management. اور یہ وہ strategic management کا حصہ ہے جہاں پیچھے ہم نے evaluation کی باتیں کی ہیں. And today again we shall continue the topic of evaluation, strategy evaluation. Before doing that, بہتر ہوگا کہ ہم پچھلے چیپٹر کا تھوڑا سا یاد کر لیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. Last time we had seen کہ strategic evaluation it comprises of 3 basic activities. ان 3 بیسک ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے مزید دیکھا تھا اور وی اگریڈ آن دس دیٹ اسٹریٹجی ایویلویشن از اے کمپلیکس اینڈ اے سینسٹیو انڈرٹیکنگ. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا تھا دیٹ اس پہ اگر ہم زیادہ ایمفسس کریں، ضرورت سے زیادہ ایمفسس کریں تو اٹ کین بی اے کاسٹلی اینڈ اے کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکسرسائز. اس کے ساتھ لاسٹ سیشن کو ہم نے کلوز کیا تھا یہ دیکھ کر کہ ہم کیا سوال پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. یوزلی آرگنائزیشنز کیا پوچھتی ہیں جب وہ پرفارمنس اپریزل کرتی ہیں؟ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے، کیا پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، کیا سیلز میں اضافہ ہوا ہے، کیا پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوا ہے. اینڈ دین ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پروفٹ مارجنس، ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور ارننگ پر شیئر کہ ان کے ریشیوز جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں یا نہیں. آج ہم اس سے آگے چلیں گے، یہاں سے ہم آگے چلیں گے اینڈ وی شیل اگین ٹوڈے ڈسکس اسٹریٹجی ایویلویشن. لیکن اسٹریٹجی ایویلویشن کو مزید پرکھنے اور جانچنے سے پہلے میں روملٹس کرائیٹیریا کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا. روملٹ واز اگین جینٹلمین جنہوں نے اس پہ خاصا کام کیا تھا اسٹریٹجک مینجمنٹ پہ، اور انہوں نے اس کے 4 کرائیٹیریا بتائے تھے اسٹریٹجی ایویلویشن کے حوالے سے. رچرڈ روملٹ ان کا نام ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. اور یہ جو 4 کرائیٹیریا تھے اسٹریٹجی ایویلویشن کے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں. پہلا تھا کنسسٹنسی، جی ہاں کنسسٹنسی، اور دوسرا کانسوننس. یہ لفظ آپ کے لیے غالباً نیا ہو، لیکن کانسوننس مینز کہ جب کوئی چیز کسی اور دوسری چیز سے مطابقت رکھتی ہو، دیٹ از کانسوننس. پھر فیزیبلٹی، اینڈ فائنلی چوتھا جو تھا ایڈوانٹیج. تو یہ 4 کرائیٹیرین پہ اسٹریٹجی ایویلویشن کو پرکھنے کی جو سجیشن تھی وہ آئی تھی رچرڈ روملٹ کی طرف. اب رچرڈ روملٹ کی سجیشن کے مطابق یہ کنسسٹنسی، کانسوننس، ایڈوانٹیج وغیرہ یہ جو 4 کرائیٹیرینس ہیں، اس کو آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں جب بھی وہ اسٹریٹجی ایویلویشن کرتی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 4 کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیں تاکہ آپ جب اسٹریٹجی ایویلویشن کے اسٹیج پہ پہنچیں گے اپنی کیس اسٹڈیز کے دوران یا اپنی عملی زندگی میں بھی، تو یو ول نو ایگزیکٹلی کہ ہر ایک کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی فائدے کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایڈوانٹیج کیا ہے اینڈ آبویسلی ڈس ایڈوانٹیج آلسو. جیسا کہ آپ اگلی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو پہلا جو پوائنٹ تھا روملٹس کرائیٹیریا میں سے کنسسٹنسی کا. دیکھیے ہاؤ وی ڈسکرائب دس. کنسسٹنسی کے تحت اسٹریٹجی شوڈ ناٹ پرزینٹ انکنسسٹنٹ گولز اینڈ پالیسیز. میننگ کہ جب بھی ہم کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس اسٹریٹجی آبویسلی اس کے تحت کچھ گولز اچیو کرتے ہیں ہم، اور ان اسٹریٹجیز کے تحت اگین
کچھ پالیسیز ہم اور پروسیجرز وضع کرتے ہیں. اب یہ جو گولز اینڈ پالیسیز ہیں، اسٹریٹجی کو اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایچ ٹائم یو انویسٹیگیٹ دیٹ اسٹریٹجی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسے ہی گولز اینڈ پالیسیز ریزلٹنٹ کے طور پہ آنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اور دیٹ از ناٹ ریزنیبل. اسی کے بلٹ دیکھیے اسکرین پہ، which says that conflict and interdepartmental bickering symptomatic of managerial disorder and strategic inconsistency. یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. آپ دیکھیں گے، آپ اگر آرگنائزیشنز میں آپ کام کر رہے ہیں تو بھی، اور ورنہ اگر آپ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ یو ول بی جوائننگ آرگنائزیشنز تو یو ول سی دس. اینڈ ان اینی کیس آپ نے ڈیفینیٹلی سنا بھی ہوگا کہ اکثر چھوٹے یا بڑے ان بوتھ کیسز آرگنائزیشنز میں جب ویریس ڈپارٹمنٹس اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈپارٹمنٹس کے درمیان ان کے مابین کانفلکٹ اور انٹر ڈپارٹمنٹل بکرنگ سے مراد ہے کہ شکایات، گلے شکوے، یہ ہوتے رہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ ایسے کانفلکٹس اور انٹر ڈپارٹمنٹل بکرنگز جو ہیں وہ نہ ہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وجہ موجود ہو بکرنگ کے لیے، گلے شکوے کے لیے، لیکن وہ کرے نہ، یہ بات نہیں ہے. کیوں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے. لہذا ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے، اور آرگنائزیشنز ہمیشہ کوشش بھی کرتی ہیں کہ ایسی کنڈیشنز پیدا ہوں کہ انٹر ڈپارٹمنٹل کانفلکٹس یا گلے شکوے کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے، کوئی ایسے حالات ہی نہ ہو جس کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہو. یہ ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر بکرنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکنسسٹنسی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈس آرڈر ہے، مینیجیریل ڈس آرڈر ہے. یہ علامت ہے. دوسرے لفظوں میں، اگر گلے شکوے ہوتے ہیں بٹوین دی ڈپارٹمنٹس یا کانفلکٹ پیدا ہوتی ہے بٹوین دی ڈپارٹمنٹس، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مرض ہے. اور مرض کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسٹریٹجک مینیجیریل ڈس آرڈر ہے اور انکنسسٹنسی ہے. اس لیے کنسسٹنسی از امپورٹنٹ اینڈ وی مسٹ ناٹ لوز سائٹ آف دس. جب بھی ہم اسٹریٹجی ایویلویشن کر رہے ہوں یا جب بھی ہم کسی اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کریں، وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ. اگلا پوائنٹ دیکھیے، جس کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کانسوننس کی. کانسوننس، جیسا میں نے کہا تھا کہ جب ایک چیز کسی اور چیز یا کنڈیشنز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، اس کے مطابق ہو، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ کانسوننس ہے. یہاں پہ کانسوننس سے جو ہماری مراد ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجیز جو ہیں دے شوڈ ایگزامن ٹرینڈس، بٹ ناٹ اونلی ون ٹرینڈ، not only two trends, but sets of trends also. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی ٹرینڈ کی وجہ سے ایک افیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ بعض مختلف ٹرینڈز جو ہیں وہ مل کر بھی کسی اسٹریٹجی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں یا کسی اسٹریٹجی کا اپنانا جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں یا لاجیکل بنا دیتے ہیں، منطقی بنا دیتے ہیں. بعض اوقات اسے میں یوں سمجھا دوں کہ بعض اوقات 3-4 مختلف حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو کچھ اور باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی.
اسٹریٹجی یا حکمت عملی کے حوالے سے. لیکن جب ان کو آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو پھر ذہن میں آئے گا کہ نہیں، کلیکٹیولی اگر ان کو دیکھیں ان مختلف حالات کو، مختلف ٹرینڈز کو، تو بالکل ہی ایک اور اسٹریٹجی جو ہے وہ منطقی فیصلہ بن جاتی ہے. لہذا کانسوننس کا تقاضا یہ ہے کہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ مختلف سیٹس آف ٹرینڈز جو ہیں ان کو بھی ایگزامن کرے. اس کے لیے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اڈیپٹیو ریسپانس کی ضرورت ہے. ریسپانس تو آپ سمجھتے ہی ہیں. اڈیپٹیو سے مراد یہ کہ اپنا لینے والی کوئی ایسی ریسپانس جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے حالات کو دیکھ کر اس کے جو تقاضے ہیں اسے اپنائے، یا اسے ان تقاضوں کو اپناتے ہوئے آپ ریسپونڈ کریں. دس از واٹ وی مین بائی اڈیپٹیو ریسپانس ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ کانسوننس کا ہی تقاضا یہی ہے that trends جو ہیں they are the result of interactions among other trends. یہ میں پیچھے آپ کو بتا بھی چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ بعض اوقات ایک کنڈیشن پیدا ہوئی، ایک اور کنڈیشن پیدا ہوئی. یہ دو کنڈیشنز جو پیدا ہو رہی ہیں مارکیٹ میں یا انوائرمنٹ میں، ان کی وجہ سے ایک تیسری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں کو ملا کر. لہذا ہمیں چاہیے اگین ایز آئی سیڈ کہ کانسوننس کا تقاضا یہ ہے کہ اسٹریٹجیز ایسی ہوں جو نہ صرف ٹرینڈز کو فردن ایگزامن کریں بلکہ ان کو اکٹھے بھی کلیکٹیولی سیٹس کے طور پہ بھی ایگزامن کریں، اور ان ٹرینڈز کا جو آپس میں انٹریکشن ہے اس کے نتیجے میں آنے والے جو ٹرینڈز ہیں ان پہ بھی دھیان رکھا جائے. یہ ہے کانسوننس سے مراد. اگلا جو کرائیٹیرین ہے رچرڈ رومیلٹ کے مطابق، اینڈ آئی پرسنلی آئی اگری وتھ ہم، وہ ہے فیزیبلٹی کا. فیزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو اوور ٹیکس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسے سب پرابلمس کریٹ کرنے چاہیے جو حل نہ ہو سکیں. اس کو یوں سمجھ لیں آپ، جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، that we should neither have a condition which will overtax our resources, nor should we create unsolvable sub-problems. ٹھیک ہے؟ اسٹریٹجی ایویلویشن کا تیسرا کرائیٹیرین اکارڈنگ ٹو رچرڈ رومیلٹ. فیزیبلٹی اگین، کہ اسٹریٹجی فیزیبل تو ہے، کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹریٹجی ایسی ہو جو فیزیبل ہے، لیکن وہ ہمارے ریسورسز کو اوور ٹیکس نہ کرے، ریسورسز کو زیادہ اسٹریچ آؤٹ نہ کر دے، یا مزید کوئی سب پرابلمز ایسے نہ کریٹ کر دے جو انسالویبل ہوں، یا جن کا سلیوشن، جن کا حل ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو جائے. اس حوالے سے آگے دیکھیے، اگلا بلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آرگنائزیشنز مسٹ ڈیمونسٹریٹ the abilities, the competencies, the skills and talents to carry out a given strategy. یہ بہت اہم ہے. اسٹریٹجیز تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن ان اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس حکمت عملی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسکلز چاہیے، ابلٹیز چاہیے، کمپیٹنسیز چاہیے. یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ کس کی ہونی چاہیے؟ آبویسلی
یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر انہیرنٹ ہونی چاہیے وہ اسکلز، وہ کمپیٹنسیز، وہ ایبلٹیز جو ان اسٹریٹجیز کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے. یہ ہے مراد اگین فیزیبلٹی سے. اینڈ رچرڈ روملٹ واز quite correct, I believe, in pointing out feasibility as one of the 4 criterions of strategy evaluation. And now, ladies and gentlemen, as you see the last of the 4 criterions, advantage. You see, advantage کے لیے ہی ہم سارا یہ گورکھ دھندا پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں. کریشن، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کریشن اور مینٹیننس آف کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، یہ اہم ہے. جب ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس اسٹریٹجی کے تحت کوئی نہ کوئی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہمیں ملنا چاہیے. وہ اسٹریٹجی کسی کام کی نہیں کہلائے گی اگر اس سے کوئی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج نہ ملتا ہو ہمیں، یا کوئی ایگزسٹنگ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کی مینٹیننس میں مدد نہ ملتی ہو. اسی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، جیسا کہ میں ماضی میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے، ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز ہونی چاہیے. ہر آرگنائزیشن اس کے لیے کوشاں ہوتی ہیں، لیکن 2 باتیں ہیں کہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج یا ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز ایک طرف تو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے جو مد مقابل دوسرے آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو آسانی سے کاپی نہ کر سکے، آسانی سے امیٹیٹ نہ کر سکے. یہ تو بات ہو گئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز یا ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز جب بھی ہوں تو ان کو سسٹینڈ ہونا چاہیے، سسٹینیبل ہونا چاہیے، یا کسی حد تک یا جس حد تک ہو سکے انڈیورنگ ہونا چاہیے. ایسی نہ ہو کہ تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائیں، بیکاز اگر وہ تھوڑے عرصے میں ختم ہو گئیں، کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ختم ہو گیا تو دی آرگنائزیشن ول بی ان ٹربل. پھر وہ کمپیٹ کیسے کرے گی؟ لہذا یہ اسٹریٹجی کا کام ہے کہ ہمیں ایسا ہی ایڈوانٹیج دلائے یا ایسی ایڈوانٹیج پیش کرے جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو کریٹ کرنے میں اور اسے مینٹین کرنے میں مدد دیتی ہو. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ سپیریورٹی ان ریسورسز، اسکلز اور پوزیشن. جب بھی آپ آرگنائزیشن کے اندر اسکلز، ریسورسز یا کمپیٹیٹو پوزیشن میں ایک سپیریورٹی حاصل کرتے ہیں تو اس کو کچھ دیر پا بھی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اسے ہونا چاہیے، اسٹریٹجی کے تحت یہ سپیریورٹی حاصل ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ وہ انڈیورنگ ہونی چاہیے، دیر پا ہونی چاہیے. سو یہ تھے 4 کرائٹیرینس. اگین اسے ہم دہراتے چلے: کنسسٹنسی، کانسوننس، فیزیبلٹی اینڈ ایڈوانٹیج. آئیے اب آگے دیکھتے ہیں. اسٹریٹجی ایویلویشن، جیسا کہ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اسٹریٹجی ایویلویشن ایک مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹس ناٹ سو ایزی. اب ہم اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس پہ بھی ذرا نگاہ ماریں. لیٹ سی واٹ دے آر. اسکرین پہ دیکھیے، یو سی اے سیریز آف ڈیفیکلٹیز ان اسٹریٹجی ایویلویشن. مثال کے طور پہ the first one you see, increase in environment's complexity. دن بدن ہمارے جو انوائرمنٹ ہے روز بروز کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ہم انوائرمنٹ کو سمجھتے جا رہے ہیں
ویسے ویسے انوائرمنٹ بھی مزید ڈیفیکلٹ تو نہیں تو کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کمپلیکسٹی جو ہے، انکریزنگ کمپلیکسٹی ان دی انوائرمنٹ، یہ اسٹریٹجی ایویلویشن کے لیے دقت پیدا کرتی جاتی ہے، مشکلات پیدا کرتی ہے. اسی طرح جو سیکنڈ ڈیفیکلٹی ہے وہ دیکھیے، وہ ہے پریڈکٹنگ فیوچر وتھ ایکوریسی. علم نجوم تو ویسے ہی مشکل ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی نجوم کی باتیں تو ہمیں نہیں آتی، لیکن کاروبار کی دنیا میں پریڈکشن جو ہے یا فور کاسٹنگ جو ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے بزنس کا. آرگنائزیشنز ہمیشہ بیٹھ کر فور کاسٹ کرتی ہیں، اپنی سیلز فور کاسٹ کرتی ہیں، کمپیٹیٹو پوزیشنز کو فور کاسٹ کرتی ہیں، کمپیٹیٹرز کے حالات کو دیکھ کر مارکیٹ کے حالات کو فور کاسٹ کرتی ہیں، بازار کے اتار چڑھاؤ کو فور کاسٹ کرتی ہے. اب یہ جو فور کاسٹنگ ہے، اگر یہ بالکل ہی 100% ایکوریسی کے ساتھ ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو اٹس نو پرابلم. لیکن پرابلم ہی یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ایکوریسی کے ساتھ یہ مشکل ہے. اور یہ جو پریڈکشن ہے، ایکوریسی کے ساتھ پریڈکشن ہے، اس میں مشکل ہونا یا اس کا مشکل ہونا بذات خود اسٹریٹجی ایویلویشن کو مشکل بنا دیتی ہے. وائی؟ بیکاز اسٹریٹجیز آر ڈائریکٹلی، کلوزلی اینڈ immensely strongly linked with future forecasts. اگر ہم فیوچر فور کاسٹ درست کر لیں گے تو جو ہم اسٹریٹجی ایوالو کریں گے، جو ہم اسٹریٹجیز کو ایویلویٹ کر کے نتیجے پہ پہنچیں گے، وہ درست ہوں گے اور سکسیس جو ہے وہ گارنٹیڈ ہوگی. لیکن یہ ڈیفیکلٹی جو ہے پریڈکشن کی، یہ بذات خود ہماری اسٹریٹجی ایویلویشن کو ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے. سو یہ تھا سیکنڈ ڈیفیکلٹی یا تھی سیکنڈ ڈیفیکلٹی. دا تھرڈ ڈیفیکلٹی ان اسٹریٹجی ایویلویشن، اسکرین پہ دیکھیے، از دی انکریزنگ نمبر آف ویریبلس. جی ہاں، یہ جو ویریبلس ہیں، سوچئے کیا ہیں، واٹ آر دیز ویریبلس؟ مارکیٹ کے اندر جب آپ سوچتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، تو آپ کو ایک کنڈیشن نہیں ملتی، بے شمار کنڈیشنز ملتی ہیں، بے شمار ifs اینڈ بٹس آپ کو محسوس ہوتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا. There are innumerable variables. اور جس طرح بنی نوع انسان ترقی کی طرف گامزن ہے، جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں تو ہماری سمجھ جو ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے کنڈیشنز کی، وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، وہ ڈیپر ہوتی جا رہی ہے. اینڈ ایز وی گو ڈیپر انٹو انڈرسٹینڈنگ دی انٹریکسیز آف بزنس، as we go deeper into understanding the intricacies of our competitive situations، اس طرح ساتھ کے ساتھ ویریبلز بڑھتے جاتے ہیں، نئے نئے ویریبلز سامنے آتے چلے جاتے ہیں. ایک ہی چیز کو دیکھنے کا، مارکیٹ ہے مثال کے طور پہ آپ کی، اس کو دیکھنے کے، اس کو جانچنے کے، اس کو پرکھنے کے بے شمار مختلف زاویے ہیں. جس زاویے سے آپ اسے دیکھیں گے آپ کو ایک علیحدہ صورتحال نظر آئے گی، لہذا اس صورتحال کے تحت آپ کو ایک نئی اسٹریٹجی سامنے رکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی. سو یہ جو ہماری روزمرہ یا دن بدن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بزنس کے حالات کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویریبلز جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں.
اور ان ویریبلز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹریٹجی ایویلویشن جو ہے وہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو آپ تیسرا بلٹ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، انکریز ان ویریبلز کی وجہ سے ہماری اسٹریٹجی ایویلویشن ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. سو یہ 3 تھے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ چوتھا کیا ہے. چوتھی ڈیفیکلٹی ان اسٹریٹجی ایویلویشن is the rate of obsolescence. Obsolescence جو ہے پلانز کی، یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جیسے ویریبلز بڑھتے جا رہے ہیں، obsolescence بھی بڑھتی جا رہی ہے. obsolescence کا لفظ جو ہے یہ obsolete سے ہے، یعنی کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، وہ مزید لاگو نہیں ہوتی، ایکسپائر ہو جاتی ہے. جس طرح آپ کوئی چیز کوئی لیتے ہیں، دوا لیتے ہیں یا اور خوردنی کوئی اشیاء لیتے ہیں، ان پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. اس ایکسپائری ڈیٹ کے بعد اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. اسی طرح بزنس میں جب ہم پلانز بناتے ہیں تو وہ پلانز ایک خاص حد تک صحیح ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں. ایک خاص سچویشن میں وہ پلانز صحیح ہوتے ہیں، یا ایک خاص سچویشن کے لیے وہ پلانز بنائے جاتے ہیں. اگر وہ سچویشن میں ذرا سی بھی تبدیلی آ جائے گی تو ان پلانز کو بھی تبدیل کرنا لازم ہوگا. اب یہ تو اچھی بات ہے، آپ بھی کہیں گے کہ ہاں اس میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے پلانز تبدیل ہو گئے، سچویشن تبدیل ہو گئی تو ہم پلان تبدیل کر لیتے ہیں. اگر یہ سال میں ایک آدھ بار ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، چلے کر لیں گے. لیکن اگر یہ آئے دن سچویشن تبدیل ہوتی چلی گئی اور آئے دن آپ کو بیٹھ کر نیا پلان بنانا پڑے تو آپ وہ جو اسٹریٹجیز بنائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو پھر آئے دن ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رفتار ہے چیزوں کے یا پلانز کے، خاص طور پہ آبسولیٹ ہونے کی جو رفتار ہے، یہ ریٹ آف obsolescence جو ہے، یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے اسٹریٹجی ایویلویشن کے لیے. اٹ میکس اسٹریٹجی ایویلویشن آل دا مور ڈیفیکلٹ. تو یہ تھا چوتھا پوائنٹ کہہ لیں یا چوتھی ڈیفیکلٹی اسٹریٹجی ایویلویشن کی. نیکسٹ دیکھیے ڈومیسٹک اینڈ گلوبل ایونٹس. ڈومیسٹک اگین ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ملکی حالات اگر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ڈپینڈنگ کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں کس لیول پہ کر رہے ہیں. اگر آپ صرف ایک گاؤں کے لیول پہ یا ایک تحصیل کے لیول پہ، ایک شہر کے لیول پہ کاروبار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیٹ از ڈومیسٹک فار یو. اگر آپ ریجنل لیول پہ کر رہے ہیں، ایک صوبائی لیول پہ کر رہے ہیں یا ایک خاص مخصوص علاقے کے لیول تک کر رہے ہیں، سو دیٹ از ڈومیسٹک فار یو. نیشنل لیول پہ اگین اٹ از ڈومیسٹک. لیکن اگر آپ بزنس جو ہے انٹرنیشنل لیولز پہ کر رہے ہیں یا گلوبل لیول پہ کر رہے ہیں، بعض آرگنائزیشنز ہیں وہ گلوبل ہیں، گو کہ ہماری پاکستانی آرگنائزیشنز ابھی اتنی زیادہ گلوبل نہیں ہوئی لیکن ہو جائیں گی. اور اگر وہ خود گلوبل نہیں بھی ہیں تو گلوبل ایونٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی بزنسز کو متاثر کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بزنسز پہ اپنا افیکٹ چھوڑتے ہیں. لہذا یہ جو گلوبل ایونٹس ہوتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی طوفان سے تباہی مچ جاتی ہے، ارتھ کویک سے، زلزلے سے تباہی مچ جاتی ہے، پولیٹیکل اسٹرائف کوئی شروع ہو جاتی ہے، کہیں جنگ چھڑ جاتی ہے، یہ سب ایونٹس ہیں جو گلوبل لیول پہ اور ڈومیسٹک لیول پر بھی
متاثر کرتے ہیں بزنسز کو. اینڈ دیئر فور بزنسز کے لیے جو لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور اسٹریٹجیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے اسٹریٹجیز کو ان کے پائے تکمیل تک پہنچانا یا اسٹریٹجیز کو ایون ایویلویٹ کرنا انڈر چینجنگ سچویشنز ویئر سچ چینجنگ سچویشنز بیکم دا ریزلٹ آف ڈومیسٹک ایونٹس اور گلوبل اور انٹرنیشنل ایونٹس. یہ تھی پانچویں. یہ اب سکسٹھ دیکھیے a decreasing time span for planning certainty. Again یہ وہی پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے. اب پلان جب آپ کرتے ہیں تو ایک سرٹن سچویشن کو لے کر آپ کرتے ہیں. اگر اس سچویشن میں انسرٹنٹی آ جائے تذبذب کی کنڈیشنز آ جائیں, کوئی پتہ نہ ہو کہ صحیح ایگزیکٹلی کیا ہوگا, یہ سچویشن صحیح چلے گی نہیں چلے گی, اس کی وجہ سے جو ٹائم سپین ہے وہ کم ہو جاتا ہے پلانس کا. اور یہ جو ڈکریزنگ ٹائم سپین ہے اس کی وجہ سے اسٹریٹجی ایویلویشن زیادہ کرنی پڑے گی اور فریکوینٹلی کرنی پڑے گی, اور اس کی ایکوریسی میں آبویسلی پھر فرق آئے گا. لہذا اسٹریٹجی ایویلویشن کی ڈیفیکلٹی میں یہ بھی شامل ہے گھٹتا ہوا ٹائم سپین, ڈکریزنگ ٹائم سپین فار دا سرٹنٹی آف دا پلاننگ. سو یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ تھیں کچھ باتیں جو ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے اسٹریٹجی ایویلویشن کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کی ہیں. اینڈ ان 6 میں سے کوئی ایک ایسی نہیں ہے جو امپورٹنس نہ رکھتی ہو, اور میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ ان 6 کو علیحدہ علیحدہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور بعض اوقات یہ لازم نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہی ایپلیکیبل ہوگی آپ کی اسٹریٹجی ایویلویشن کے لیے. اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ان 6 میں سے کئی ایک ہوں گی جو بیک وقت مشکلات پیدا کرتی ہوں گی. سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹریٹجسٹ جو ہے جو اسٹریٹجیز وضع کرتے ہیں, اسٹریٹجیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں, پرفارمنس اپریزل کرتے ہوئے بھی اسٹریٹجیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, یہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہ ان ڈیفیکلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجیز کو ایویلویٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اسٹریٹجی ایویلویشن کی بات کرتے ہیں تو اس پروسیس کے لیے بھی کچھ باتیں سامنے آتی ہیں. اسی لیے آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, پروسیس آف اسٹریٹجی ایویلویشن. اور اس کے تحت جو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی ایویلویشن شوڈ فلفل سرٹن کنڈیشنز. بعض ایسے یہ ہیں جن پہ اسے پورا اترنا چاہیے اسٹریٹجی ایویلویشن کو. اور پہلی بات کیا ہے دیکھیے اسکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے. اسٹریٹجی ایویلویشن شوڈ انیشیٹ مینجمنٹ کوسچننگ اور مینیجیریل کوسچننگ. یہ انیشیٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی آپ اسٹریٹجی ایویلویشن کریں تو مینیجیریل کوسچننگ جو ہے مینیجرز کی طرف سے مینجمنٹ کے حوالے سے کوسچننگ ہونی چاہیے. یہ جو تجسس ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ کیوریاسٹی کلڈ دا کیٹ, یہ اتنی غلط بات بھی نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے فائدے بھی بہت ہیں. بلی تو بے شک جان سے گئی ہوگی لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں. یہ تجسس جو ہے, انکوزیٹونیس جو ہے, کوسچننگ جو ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ کوسچننگ ہے نا. جب ہم کوسچن کرتے ہیں تو ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ جو مینیجیریل کوسچننگ ہے یہ اسٹریٹجی ایویلویشن کو چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے.
اسے انیشیٹ کرے. سیکنڈ بات دیکھیے, اسٹریٹجی ایویلویشن شوڈ ٹریگر ریویو آف آبجیکٹیوز اینڈ ویلیوز. جو ویلیوز ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں, اور ویلیوز کیا ہے, ہم نے دیکھا تھا پیچھے کلچر کی ہم نے بات کی تھی. جب ہم نے کلچر کی بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ کلچر جو ہے ایک سیٹ آف بلیفس, ایک پیٹرن آف بلیفس, ویلیوز, ریچولز, میتھس, ساگا, سٹوریز, یہ سب ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر بزنس آرگنائزیشن کچھ باتوں کو ویلیو کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ سرٹن ویلیوز کو چیریش کرتی ہے, اپنے دل سے قریب رکھتی ہے. یہ جو ویلیوز ہیں وہ اس کے کلچر میں پھر چلی جاتی ہیں, کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں تھرو آؤٹ دا لینتھ اینڈ بریتھ آف دی آرگنائزیشن. اور ان ویلیوز کا بڑا گہرا عمل دخل ہے کس کے ساتھ؟ اسٹریٹجی ایویلویشن کے ساتھ. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ویلیوز ہیں ہر وقت ان پہ نگاہ ہونی چاہیے ہماری. اور نگاہ کیسے ہونی چاہیے کہ اسٹریٹجی ایویلویشن کرتے ہوئے ریویو ہونا چاہیے ویلیوز کا. ہماری آرگنائزیشن کی ویلیوز کیا ہے, ہماری آرگنائزیشنز کی ویلیوز کیا تھیں, کیا ہم ان پہ پورا اترتے ہیں, کیا ہمارے سوچ, ہمارے کام کا انداز, ہمارے آرگنائزیشنل کلچر جو ہے اس کا انداز ان ویلیوز کو فلفل کرتا ہے, ان ویلیوز پہ پورا اترتا ہے. یہ جو ہماری اقدار ہیں, قدریں ہیں, جن کو ہم چیریش کرتے ہیں, وہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پہ رکھتی ہیں. لہذا ویلیوز کو ریویو کرنا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح لازم ہے, اہم ہے, امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو بھی ریویو کرتے رہیں. جو ہمارے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز تھے, جو ہمارے اینول آبجیکٹیوز تھے, جو ہمارے لانگ ٹرم گولز ہیں, جو ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں, ان سب پہ نگاہ رکھنا, ان سب کو وقتاً فوقتاً ریویو کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہو جائیں گے, اور جب یہ اوجھل ہو جائیں گے تو پھر ہم پٹری سے اتر جائیں گے. اس لیے آرگنائزیشنل لیول پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ وقتاً فوقتاً بوتھ آبجیکٹیوز کو بھی ریویو کریں اور اپنے ویلیوز کو بھی ریویو کریں. اور یہ ریویو کیسے ہوگا؟ اگر اسٹریٹجی ایویلویشن آپ مناسب طریقے سے کریں تو اسٹریٹجی ایویلویشن کرتے وقت یہ آبجیکٹیوز کا ریویو اور ویلیوز کا ریویو آٹومیٹیکلی ٹریگر ہونا چاہیے. دس از وائی وی پٹ دس ہیئر آن دا سلائڈ فار یو دیٹ اسٹریٹجی ایویلویشن شوڈ ٹریگر ریویو of both objectives as well as values. تیسری بات دیکھیے, the third bullet on the slide, on the screen that you see, strategy evaluation should stimulate creativity in generating alternatives. اب دیکھیے یہ کریٹیوٹی جو ہے, نئی چیزیں ایجاد کرنا, یہ بھی کریٹیوٹی ہے. نئے آئیڈیاز لانا, یہ بھی کریٹیوٹی ہے. لیکن کریٹیوٹی کو بذات خود اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ ہر زندگی کے ہر پہلو میں
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریٹیوٹی کو بڑھائیں، ہم کریٹیوٹی کو انکریج کریں. کریٹیوٹی کو اب اس قدر انکریج کیا جاتا ہے کہ ہمارے اسکولز میں، بلکہ اسکولز میں ہی نہیں، اس سے پہلے نرسریز میں، اور نرسریز میں ہی نہیں، اس سے بھی پہلے پری اسکولز میں چھوٹے بچے 2.5 سال کے 3 سال کے بچوں کو جب ہم پلے گروپ میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی یہی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کے اندر کریٹیوٹی جو ہے اسے انکریج کیا جائے، اسے ڈیولپ کیا جائے. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، بہن ہو، یا میرا پیارا سا نواسا ہو، 2.5 سال 3 سال کی عمر میں ہی دیکھیے، یا اس سے پہلے، ہم سب اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اپنی طرف سے بنا کر کرتا ہے، ہم سب خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کریٹو آئیڈیا سے آیا ہے. اور اسکولس میں بھی، پلے گروپس میں بھی یہی چیز ہم انکریج کرتے ہیں، فاسٹر کرتے ہیں کہ کریٹو آئیڈیاز آنے چاہیے. اور اسکولس کے بعد کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، ہر لیول پہ آپ دیکھیے کہ کریٹو آئیڈیاز کو سپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، کریٹو آئیڈیاز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. The same is the situation in organizations. جب آپ یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہو کر آپ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں، اپنی عملی زندگی کو سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آرگنائزیشنز ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کریٹو آئیڈیاز لے کر آئیں گے آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے. آرگنائزیشنز آپ کو انکریج کریں گی، آرگنائزیشنز آپ کو سپورٹ کریں گی اگر آپ کریٹیوٹی دکھاتے ہیں. سو کریٹیوٹی ٹوڈے یوں کہہ لیں کہ اٹس دا بز ورڈ. کریٹیوٹی آج کے دور کا فیشن ہی نہیں ہے، بلکہ کریٹیوٹی آج کے دور کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ اور امپیریٹو ہے، لازم ہے. یہی کریٹیوٹی جو ہے اسٹریٹجی ایویلویشن کو اسٹیمولیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جب کریٹیوٹی کو اسٹیمولیشن ملے گی تو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے. اور آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں جب نئے آئیڈیاز آئیں گے تو نئی الٹرنیٹیوز جنریٹ ہوں گی کہ اوہو یہ تو ایسا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. These are all new alternatives. And when we talk of new alternatives, نئی اسٹریٹجیز آتی ہیں، نئی سچویشنز آتی ہیں، سکسیس کے نئے راستے آتے ہیں. Therefore, ladies and gentlemen, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. Starting from my little grandson to yourselves, to your brothers, your sisters, to every person in an organization, we should always try and foster creativity. اور یہ کریٹیوٹی جو ہے وہ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرے گی، نئے آلٹرنیٹیوز جنریٹ کرے گی. اب دیکھیے دا نیکسٹ پوائنٹ. پہلے ہم نے دیکھا تھا پروسیس آف اسٹریٹجی ایویلویشن، اور اب دیکھیے another heading, reviewing. And reviewing what? The basis of the strategy. جب بھی ہم کوئی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں، کسی اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے جو بات دیکھنے کی ہے کہ اس کے انڈر لائنگ فیکٹرز کیا ہیں، انڈر لائنگ بیسس کیا ہے، کیا بنیاد ہے اس اسٹریٹجی کی. اور یہ میں کہتا چلوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ عنقریب آپ کو کیس اسٹڈیز ملیں گی، آپ کو کہا جائے گا، آپ کی ریکوائرمنٹ میں یہ شامل کیا جائے گا کہ آپ کیس اسٹڈیز کریں، کیسز اینالائز کریں. اور میں نے ویسے بھی آپ کو پیچھے یاد ہوگا کہ میں نے ایک سیشن کے دوران خاصا ایمفسس کے ساتھ زور دے کر آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ خود بھی
فریڈ آر ڈیوڈ کی کتاب میں جو کیسز دیے ہوئے ہیں، کوئی 40 کے قریب کیسز ہیں، ان کو اینالائز کیجئے گا اپنے فارغ وقت میں. جو آپ کے یونیورسٹی کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کورس کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں جتنے کیسز ہو سکے اینالائز کریں. تو جب بھی آپ کسی کیس کو اینالائز کریں گے، ایک ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہوگی اور ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کیس میں دیے گئے فیکٹس اینڈ فگرز کے ہوتے ہوئے ان فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں what is the existing strategy being used by the organization. اور وہ جو اسٹریٹجی آپ کے سامنے آتی ہے کہ اوکے اس وقت یہ اسٹریٹجی فالو ہو رہی ہے، مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، مارکیٹ پینیٹریشن کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ڈائیورسفیکیشن کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ہاریزونٹل ایکوزیشن کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن اور ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے. کچھ نہیں تو ڈیفینسو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ڈیفینسو میں اگین مختلف ہیں، ٹرن اراؤنڈ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ڈیفینسو میں ہو سکتا ہے کہ ڈائیویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کہ کسی ایریا کو، کسی فنکشن کو ڈائیویسٹ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے لیکویڈیشن کی اسٹریٹجی ہو. وٹ ایور دا اسٹریٹجی، جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو ایگزامن کریں گے، پہلی بات جو سامنے آئے گی وہ ہوگی کہ بھئی اس اسٹریٹجی کی بنیاد کیا ہے. وائی ہیز دی آرگنائزیشن چوزن دس اسٹریٹجی؟ واٹ آر دا کنڈیشنز وچ لیڈ اور وچ لیڈ ٹو دس پرٹیکولر اسٹریٹجی؟ اور جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جب ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، تو دو چیزیں سامنے بالکل آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں. ایک ای ایف ای میٹرکس اور دوسری آئی ایف ای میٹرکس. اور یہ آپ کو بخوبی آئی ایم شیور اندازہ ہو چکا ہوگا بائی ناؤ کہ یہ دونوں میٹرسز جو ہیں یہ انالیسس کے لیے فار دا پرپز آف اینالائزنگ اور فار دا پرپز آف اسکیننگ دی انوائرمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک جو ہے ای ایف ای فار ایگزامپل، یہ میں دوہرا دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے لیے ایک ریفریشر ہو جائے گا. پیچھے جو آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا، جو پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، وہ دوبارہ ریفریش ہو جائے گا کہ ای ایف ای جو ہے اس کے تحت کیا کرتے ہیں ہم؟ ایکسٹرنل فیکٹرز کی انالیسس کرتے ہیں. اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی انالیسس ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اپرچونٹیز بتاتی ہیں اور تھریٹس بتاتی ہیں. یا ہمیں اپرچونٹیز اور تھریٹس کو جانچنے، پرکھنے، سمجھنے کا سبق دیتی ہیں. سملرلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں، اپرچونٹیز کی آپ نے لسٹ بنائی ہوگی یا آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھریٹس کی ایک لسٹ آپ کے سامنے آئے گی، تو وہ بیس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا بیس جن کی بنیاد پہ یہ اسٹریٹجی بنی تھی، یا جس کی بنیاد پہ آرگنائزیشن یہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے، فالو کر رہی ہے. تو نیکسٹ بات جو آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اب جو چینج کنڈیشنز ہیں، یا ان حالات کے جواب میں جو کمپیٹیٹو چینجز آئے ہیں جو کیس میں مینشنڈ ہیں، اس کی روشنی میں کیا سچویشن ہوئی ہے. ہیز دیر بین اے چینج ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ؟ ہیز دیر بین اے چینج ان دی اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس؟ آبویسلی ہوئی ہوں گی، کیونکہ آرگنائزیشن جب کسی راستے پہ چلتی ہے، کوئی سیٹ آف اسٹریٹجی یا کوئی اسٹریٹجی کو اپناتی ہے، تو آبویسلی کمپیٹیٹرز فارغ نہیں بیٹھے رہتے، کمپیٹیٹرز ریئیکٹ کرتے ہیں، یا کچھ اور حالات ہو جاتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے، اس کی وجہ سے ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے. Therefore,
آپ کو چاہیے, ہمیں چاہیے that to develop a revised EFE. ٹھیک ہے, we need then to develop a revised EFE. Similar is the case with the IFE. اور IFE آپ کو یاد ہوگا stands for Internal Factor Evaluation. And Internal Factor Evaluation ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو سمجھنا بتاتی ہے, سمجھاتی ہے. When we look at an IFE, we automatically see a list. A list of what? We see a list of the internal factors. پہلے اسٹرینتھس 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں, and then a whole list of or a whole range of weaknesses. اور آرگنائزیشنس کو یہ اسٹڈی کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, کترانا نہیں چاہیے. بہت ہی پریگمیٹیکلی, بہت ہی پریکٹیکل انداز میں ویکنیسز کو بھی ویسے ہی لسٹ کرنا چاہیے جیسے کہ اسٹرینتھس کو کیا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے ویکنیسز کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے, اگر ہم اپنے ویکنیسز کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, تو پھر ان ویکنیسز سے یا تو ہمیں بچنے کا موقع مل جائے گا, یا ان ویکنیسز پہ قابو پانے کا موقع ملے گا, ان کو ختم کرنے کا موقع ملے گا. ہمیں یہ پاسبل ہوگا ہمارے لیے کہ ایک ویکنیس کو تبدیل کر کے اسٹرینتھ میں تبدیل کر دیا جائے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ ویکنیس کیا ہے, یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے ہم کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیں, سویپنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ ایز وی سے, اور وی ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ, وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں, تو وہ ویکنیس چلی نہیں جائے گی. Therefore, catching a bull by the horns, we should point out our weaknesses. تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے IFE کی شکل میں, امیڈیٹلی ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہے یا ویکنیسز کیا ہیں. اور جب کیس اسٹڈی آپ کے سامنے آتی ہے, میں کیس اسٹڈی کا بھی حوالہ ساتھ ساتھ دیتا چلوں, تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کی ویکنیسز کیا ہیں, اسٹرینتھس کیا ہیں. اور پھر ہم پہ یہ لازم ہو جاتا ہے, یہ ایڈوائزبل ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریویو بھی کریں, یا ریویو کرتے ہوئے ایک ریوائزڈ IFE ڈیولپ کریں. جب آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی ریوائزڈ IFEs اور EFEs بنانے کی, تو پھر سمجھ لیں کہ اسٹریٹجی ایویلویشن اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک مینجمنٹ پہ آپ حاوی ہوتے جائیں گے. یہ آپ کی پھر مہارت جو ہے یہ بڑھتی جائے گی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کے قصے کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں, آج کے سیشن کو, کہ ریویوئنگ کرتے وقت سب سے پہلی بات جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسٹریٹجی کے انڈر لائنگ بیسس کیا ہے, اور انڈر لائنگ بیسس کو دیکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے ریوائزڈ EFE اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے ریوائزڈ IFE. سو آج مجھے اجازت دیجیے ٹو وائنڈ اپ اینڈ ٹو فنش دس سیشن ہیئر ٹوڈے, with the promise that we will come up with a fresh new session. And until then, میں خدا حافظ نہیں کہوں گا, I shall say until we meet again, take care of yourself. پہلی بات. دوسری بات, اسٹریٹجک مینجمنٹ کو پڑھتے رہیے, نہ صرف پڑھتے رہیے بلکہ پریکٹس بھی کیجیے. اور اب میں اس بات پہ آ گیا ہوں کہ پریکٹس کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کیس اٹھائیے کتاب میں سے, اس کو اینالائز کیجیے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ود دس پلیز الاؤ می ٹو اینڈ ہیئر, اینڈ ایز آئی سیڈ, until we meet again,
پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھیے گا اور خدا حافظ.